اللہ سبحان اللہ تو کیا جواب وہاں سے آتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت، جس روح نے ربوبیت کی تصدیق کی، وہ روح مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کا بنا کیوں نہیں ہوا؟ سبحان اللہ بتاؤ یزید کون ہوا، حسین کون ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانکحوا ما طاب لکم من النساء، صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے بعد شادیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور شادیوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے، اور شادیوں کی کثرت کا عالم یہ ہے کہ فنکشن ہال ملنا مشکل ہو گیا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ پہلے شادی طے کی جاتی تھی، بعد میں فنکشن ہال بک کیا جاتا تھا. لیکن یہ زمانہ وہ ہے کہ پہلے فنکشن ہال بک کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں شادی طے کی جاتی ہے. کیونکہ فنکشن ہال نہ ہو تو پھر جو ہے نا معاملہ جو ہے شادی ہی بڑی مشکل ہو گئی ہے. تو کیونکہ ہمارے بچپن میں جو ہم دیکھتے تھے کہ عام طور پر شادیاں جو ہے گھروں کے پاس ہی کیا ہوتی تھی ایک 4-5 دن پہلے سے ہی تمام رشتہ دار آتے تھے، تو شادی کی گڑبڑ ہوتی تھی، ایک دوسرے کی مدد اور تعاون ہوتا تھا اور شادیاں اس طرح ہو جایا کرتی تھی. لیکن اب جو ہے نا انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے اور انسان کے پاس اب وہ مہمان نوازی کرنے کی اتنی برداشت بھی نہیں رہی، تو لہٰذا آئے عدد کے وقت آئے، شرکت کیے چلے گئے. تو لہٰذا شادی خانوں کو جو ہے نا اس معاملے میں بہت زیادہ کہ شادی خانوں کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور شادی کے سیزن میں شادی خانہ ملنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. اب وہ تو شادی خانہ نام ہے، لیکن اس کو آپ چہلم خانے کا نام بھی دے سکتے ہیں، سمجھے؟ رمضانی خانے کا نام بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اب شادی خانے میں چہلم اور برسی کی دعوتیں بھی ہو رہی ہے، رمضان میں روزہ داروں کی دعوت بھی اس کے اندر ہو رہی ہے. پہلے رمضان کا 1 مہینہ پھر بھی شادی خانہ خالی ہے. شادی خانے والوں کو یہ شکایت رہتی تھی کہ سیزن نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا. لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اب وہ شکایت بھی دور ہو گئی کہ رمضان میں روزہ داروں کے حوالے سے، کبھی چہلم کے حوالے سے، کبھی برسی کے حوالے سے، بہرحال ہمیں اعتبار سے عقیقے بھی ہو گئے اور رسم بھی وغیرہ بھی ہے جو نا وہ لوگ بھی جو ہے ایور گرین ہو گیا مسئلہ ان کا. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ شادیوں کی کثرت ہو گئی ہے اور شادیاں کثرت سے ہو رہی ہیں، سنت کی تکمیل ہے، اچھی بات ہے. لیکن اس موقع پر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں وہ تعلیمات پر اگر ہم اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کے معاملات بالخصوص شادی کے معاملات کو انجام دیں تو پھر یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بہتری کا سبب بنے گا، ورنہ سوائے پریشانی کے اور کوئی چیز حاصل جو ہے نہیں ہوگی. تو الغرض اسلام نے مسلمانوں کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ زندگی کے ہر لمحہ، خواہ وہ سیاسی معاملہ ہو، معاشی معاملہ ہو،
या कोई भी मामला हो, या इज़्दिवाजी मामला हो, या खुशी का मामला हो, या गम का मामला हो, हर मामले में इस्लाम ने तालीमात दी हैं और उसमें रहनुमायाना उसूल बयान फरमाए हैं। तो शादी के हवाले से भी इस्लाम की तालीमात पर अगर हम अमल करें तो एक हद तक हम जो है ना दुनिया में बहुत ज़्यादा शादी के मामले में कामयाब और कामयाब हो सकते हैं। वो क्या मामला है, वो इस्लामी क्या तालीमात है शादी के मामले में, शादी ब्याह के मामले में, वो चंद बातें मुख्तसर तौर पर आप हज़रात के सामने मैं रखूँगा। शादी तो एक मुकाम है, लेकिन उससे पहले के जो मरहले हैं वो भी हमें देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले शरीयत इस्लामिया में इस बात का हुक्म दिया गया है कि अगर लड़का बीवी को पालने और उसके नाम नफे और उसके खर्चे का जो है काबिल बन जाए, कमाने के काबिल बन जाए, बीवी को पालने के काबिल बन जाए, उसके हुकूक अदा करने के काबिल बन जाए, और लड़की को एक बेहतरीन जो है ना कुफू मिल जाए, कुफू बोले तो मुनासिब रिश्ता मिल जाए, तो फिर निकाह में ताख़ीर करना ये शरीयत इस्लामिया में दुरुस्त नहीं है। नहीं, लड़का कमा रहा है, बच्ची को पालने के काबिल भी है, और बच्ची को एक बेहतरीन मुनासिब रिश्ता भी अगर आपको मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद माँ बाप अगर किसी और बेकार वजह से, किसी और वजह से जो है ना निकाह में ताख़ीर करते हैं, तो अगर लड़का और लड़की कोई गुनाह करते हैं तो उसके जिम्मेदार माँ बाप ही हैं। कोई मजबूरी है, कोई वजह है, एक अलग बात है, लेकिन कोई उज़्र नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, तो फिर जो है ना बिला वजह निकाह में ताख़ीर करने से जो माँ बाप की तरफ से अगर ताख़ीर हो रही है और लड़का या लड़की गुनाह के रास्ते पर चल पड़े, तो फिर जो है ना वो जिम्मेदार माँ बाप भी होंगे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली के मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि या अली तलाक़ुन ला तुअख़िरहा, कि ऐ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीन चीज़ों में ताख़ीर मत करना, तीन चीज़ों में ताख़ीर नहीं करना। वस्सलातु इज़ा अतत, नमाज का वक्त जब हो जाए तो उसको अदा करने में ताख़ीर न करना, क्योंकि बाद में सुस्ती व काहली का भी शिकार हो सकता है आदमी, और दूसरा ज़िंदगी का भरोसा भी नहीं है। तो नमाज का जब वक्त हो जाए तो फ़ौरन उसको उसके मुस्तहब वक्त में अदा करना ये सब में बेहतरीन अमल है। तो नमाज का वक्त हाजिर होते ही पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हक़ है वो जिम्मेदारी जो है वो क्या करें, अदा करें, क्योंकि अल्लाह ने तो आपको इतनी ज़िंदगी दी है कि नमाज का वक्त आ गया है, तो फिर उसकी ज़िंदगी की शुक्रगुजारी का तरीका यह है कि उस नमाज को उसके वक्त में क्या करें, जो है ना अदा करें। और फिर दूसरा वल जनाज़तु इज़ा हज़रत, कि जनाजा जब हाजिर हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में और तदफीन में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। जनाजा हाजिर हो जाए तो फ़ौरन जो है ना उसमें फ़ौरन उसको नमाज जनाजा पढ़ के जो है ना कब्रिस्तान में उसको दफन कर दिया जाए, इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए बिला वजह गैर ज़रूरी। फिर तीसरी चीज़ वल अय्यु इज़ा वजदत लहा कुफ़ुवा, कि लड़का या लड़की जो गैर शादीशुदा है, बैचलर जिसको हम कहते हैं, इसका जो हक़ है वो जिम्मेदारी जो है वो क्या करें, अदा करें, क्योंकि अल्लाह ने तो आपको इतनी ज़िंदगी दी है कि नमाज का वक्त आ गया है, तो फिर उसकी ज़िंदगी की शुक्रगुजारी का तरीका यह है कि उस नमाज को उसके वक्त में क्या करें, जो है ना अदा करें। और फिर दूसरा वल जनाज़तु इज़ा हज़रत, कि जनाजा जब हाजिर हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में और तदफीन में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। जनाजा हाजिर हो जाए तो फ़ौरन जो है ना उसमें फ़ौरन उसको नमाज जनाजा पढ़ के जो है ना कब्रिस्तान में उसको दफन कर दिया जाए, इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए बिला वजह गैर ज़रूरी। फिर तीसरी चीज़ वल अय्यु इज़ा वजदत लहा कुफ़ुवा, कि लड़का या लड़की जो गैर शादीशुदा है, बैचलर जिसको हम कहते हैं, अगर उसके लिए जो मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो फिर उसमें शादी करने में, निकाह करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। तो लिहाजा लड़का जब कमाने के काबिल हो जाए, लड़की को जब मुनासिब रिश्ता मिल जाए, तो फिर जो है ना शादी में ताख़ीर करना ये शरीयत इस्लामिया में मुनासिब नहीं है। ये शरीयत का हुक्म है शादी से पहले, यानी शादी में जल्दी करनी चाहिए। लेकिन हमारे मुआशरे में अगर देखा जाए तो ये इसके ख़िलाफ़ बरखिलाफ़ नज़र आता है, क्योंकि लड़का जो है ना 25 साल तक आवारागर्दी करता फिरता है, गैर जिम्मेदारी करते हुए फिरता है, दोस्तों के साथ फिरे, जो है ना इधर फिरे उधर फिरे, रोडों पे गाड़ियाँ कटा मारते हुए फिरे, जो है ना शौक़ों में ज़िंदगी गुजर रही है। कितनी उसको आगे मुझे ज़िंदगी गुजारना है, मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या है, घर के क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, मेरी आगे की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसी का किसको भी उसे कोई एहसास ही जो है ना नहीं है। माँ बाप की कमाई आ रही, घर में खा रहा फिर रहा, अब जो है ना घर में खाए सुत्ते को जो है ना थोड़ा सौदा ला के दे रहा है, तरकारी ला के दे रहा, घर के थोड़े काम काज कर ले रहा। अब माँ बाप भी क्या करते हैं, कम से कम ये तो कर रहा, अगर ये भी नहीं करा तो फिर क्या कर सकते हैं बोल के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेके ये कर ले रहे हैं। तो लिहाजा उन बड़ा हो रहा, उन पढ़ रहा, खैर पढ़ रहा कर रहा एक अलग बात है, ठीक है,
لیکن بے غفلت میں زندگی، دوستوں کے ساتھ پھرنے میں، شوقوں میں ایسی زندگی گزار رہا کہ ان 25 سال 30 سال تک آدھا بڈھا ہونے تک کیا کر رہا، خالی جو ہے نا زندگی یوں ہی بیکار زندگی کے ایام کیا کر رہا ہے، گزار رہا ہے. تو پھر شادی کی بات کہاں پہ آ گئی؟ شادی کی بات کہا تو شادی تو پھر کمانے کی بات، پھر نوکری ملنا کمانا. تو لہذا زندگی کے ایام کو ضائع کیے بغیر، ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے، یاد رکھیے. کھیل کود کے لیے بچپن ہے، کھیل لیے کود لیے ختم. تعلیمی دور بڑے ہو گئے، 5 سال کے ہو گئے. خیر اب تو بچوں کو 5 سال کھیلنے کی بھی قسمت نہیں ہے، ہمارے پاس تھی اس وقت. تو 3 سال میں جو ہے نا وہ مدرسے میں کیا کر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں پلے میتھڈ، جس کو وہ ایک اسکول میں جو ہے نا استاد بچوں کو کھیل کھیل میں جو ہے نا ان کو تعلیم دے رہے ہیں. تو بہرحال 3 سال میں اسکول کو چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ بیزار آ گئے، 5 سال تک کہاں پال رہا ہے اس کو، اسکول میں پال لیتے ہیں، دے لو. تو لہذا اس 3 سال میں، اب تو میں سنا ہوں کہ بعض بڑے بڑے اسکولوں میں جہاں ایڈمیشن نہیں ملتا، پیدا ہوتے ہی ریزرویشن بھی کرانا ہے بول کے سنا ہوں میں، ایسے سننے میں آ رہی بات. تو بہرحال یہ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ وہ ایک تو کھیلنے کی جو عمر تھی وہ ختم ہو گئی. تعلیم کی عمر ہے اب، تعلیم کی عمر میں تعلیم کا کام کرنا ہے اب. جب تعلیم حاصل کر لیے تو پھر اس کے بعد روزگار کی جستجو کرنا ہے. پھر روزگار کی جستجو کے بعد پھر آپ نکاح کا معاملہ ہے. یہ تمام ذمہ داریاں ہر چیز کا زندگی کے ہر ہے نا ایک وقت ہوتا ہے، ایک مرحلہ ہوتا ہے. آپ جو ہے نا بچپن میں جو ہے نا بچپن کا کام نہیں کریں گے، جوانی میں جوانی کا کام نہیں کریں گے، وقت کا لحاظ نہیں رکھیں گے بولے تو پھر آپ کی زندگی سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہوتی. عربی میں ایک محاورہ ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک، کہ وقت کی مثال تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس وقت کو صحیح استعمال نہ کرو گے تو جس طرح تلوار، اگر آپ پر تلوار کا وار ہوتا ہے تو اگر آپ اس کا ڈیفینس نہیں کریں گے تو گردن اڑ جائے گی. تو لہذا وقت بھی ایک تلوار کی طرح ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہوتا ہے. اگر آپ اس کے حملے کو نہیں روکیں گے تو آپ کی زندگی کی گردن کٹ جائے گی اور آپ جو ہے نا زندگی میں پریشانیوں کا شکار ہوں گے. تو اس کے حملے کے ڈیفینس اور اس کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو وقت میں جو چیز کرنا ہے وہ کرے. تو لہذا جب کچھ بننے کا وقت ہوتا ہے، کچھ کمانے کا وقت ہوتا ہے، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے، ہمارے نوجوان جو ہے نا آوارہ گردی میں پورے ویسے نہیں ہوتے جو ہے ان کے تعلق سے میری بات ہے. آوارہ گردی میں کیا ہو جاتے ہیں، زندگی کو خراب کر دیتے ہیں اور کئی سال زندگی کے برباد کرتے ہیں. یاد رکھیے زندگی اتنی قیمتی ہے، اگر 1 منٹ اگر آپ کا ضائع ہو جاتا ہے، پوری دنیا کی دولت دے کر بھی وہ 1 منٹ واپس آپ نہیں لے سکتے. ایک 10 لاکھ روپے آپ کے چلے گئے، ٹھیک ہے کما لوں گا سوچ لے سکتے ہیں آپ، مگر زندگی کا 1 منٹ اگر ضائع ہو جاتا ہے، اگر وہ 1 منٹ کو حاصل کرنے کے لیے، زندگی کو 1 منٹ پیچھے کرنے کے لیے دنیا کی تمام دولت بھی اگر آپ دے دیں تو جو ہے نا وہ آپ کو وہ 1 منٹ پیچھے آپ ریورس نہیں جا سکتے. تو زندگی کا ہر لمحہ ایک لاقیمت چیز ہے، دنیا میں اس کی کوئی قیمت جو ہے نا نہیں ہے. تو اس لاقیمت چیز کی ہم پیسے کی حفاظت کرتے ہیں، سونے کی حفاظت کرتے ہیں، قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن سب سے قیمتی جو چیز ہے اس کو ایسے ضائع کر دیتے ہیں جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تو لہذا نوجوان آدھی عمر تک خالی کھیل کود لون پنے میں اور شوقوں میں کیا ہے گزار رہا ہے. پھر اس کے بعد جب ماں باپ کی وجہ سے ہو یا دل میں خیال پیدا ہوا کہ کچھ کرنا ہے، اب وہ کرنا ہے بولے تو وہ کب ملنا، نوکری کب ملنا، قسمت سے نوکری ملنا، پھر جمنا، پھر اس کے بعد جو ہے نا شادی ہونا، شادی کے پیسے جمع ہونا تک اور زیادہ کیا ہوتا، بوڑھا جو ہے نا ہو جاتا. تو کیا کرتا، اب پیسے تو خود کے پاس نہیں ہے، نہ شادی کے لیے پیسے ہے نہ گھر کے لیے پیسے ہے. اب کیا کرو، بھیک منگنا. اب سیدھا کیا کرنا، بھیک منگنا. کس کے پاس؟ لڑکی والوں کے پاس. گھر ہونا، پلاٹ ہونا، اتنی جوڑے کی رقم ہونا، یہ ہونا وہ ہونا یہ ہونا سب ہونا. رہے جس چھت کے نیچے رہ رہا ہے وہ بھی بیوی کا ہے، جس گاڑی پر پھر رہا ہے وہ بھی بیوی کی ہے، جس آئینے میں دیکھ کر ہیئر اسٹائل سنوار رہا ہے وہ جو ہے نا سنگار دھان بھی بیوی کا ہے، جس جو ہے نا الماری میں کپڑے رکھ رہا ہے وہ الماری میں کپڑے بھی، وہ الماری بھی کس کی ہے؟ بیوی کی ہے. اب مگر فخر اتنا ہے کہ بیوی پر حکومت کرنے جاتا، دل میں سوچتی ہوں گی یہ بھکاری ہے مگر میرے اوپر کیسے حکومت کر رہا ہے دیکھو. تو یہ سب چیزیں، تو یہ کیوں یہ سب چیزیں مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ آپ اپنی زندگی میں جو وقت پیروں پر کھڑے ہونے کا تھا کھڑے نہیں ہو سکے، تو پھر آخری میں بیوی کی بیساکھی پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کھڑا ہونا پڑے گا، باقی زندگی گزارنا پڑے گا. اور یہ مرد کی شان کے خلاف ہے، مرد کی شان کے خلاف ہے. تو یہ اوقات گزاری میں زندگی برباد کر لیے، یا اوقات گزاری میں بیکاری سب سے بڑی بیماری بولتے ہیں، جیسا بڑے ہم بیکاری میں انسان کیا کرتا، غلط شوقوں میں، پینے کھانے میں جو ہے نا غلط شوقوں میں مبتلا ہو جاتا، اور وہ غلط شوقوں کی عادت اتنی ہو جاتی زندگی بھر جو ہے نا وہ چیز نہیں جاتی. شادی ہونے کے بعد بھی وہ بیوی بچوں کے لیے راحت کا سبب نہیں بنتا، اور نہ معاشرے کے لیے نہ گھر والوں کے لیے، سب کے لیے درد سر بن جاتا ہے. تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ شریعت نے جو شادی
جلد سے جلد کرنے کا حکم دیا تھا، آج اگر ہمارے نوجوان کی زندگی کو اور اس کے لائف اسٹائل کو دیکھیں تو اس پر عمل کرنا تو ایک بہت بڑی مشکل چیز نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ ورنہ اگر وقت پر ہر کام ہوتا، جب تک تعلیم حاصل کیے، تعلیم حاصل کر لیے، اس کے بعد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر لیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو تعلیم حاصل کریں وہی نوکری کریں، ضروری نہیں ہے آپ کا پروفیشن ملے، ضروری نہیں ہے جو کرے ہیں آپ وہ ملے۔ ارے جو بھی ہے حلال طریقے سے جو پاکیزہ رزق ہے وہ آتا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے، کوشش تو اسے کرنی چاہیے۔ ہاں وہ ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی ملتی تو کیا زندگی بھر میں کرے تو شادی بادشاہ کی بیٹی سے کرتا ہوں، نہیں تو نہیں کرتا بولے تو زندگی بھر کنوارا رہ جاتا۔ میں کرے تو بڑی نوکری کرتا ہوں، MCA MBA کی نوکری کرتا ہوں، نہیں تو نہیں کرتا بولے تو زندگی بھر بھوکا رہ جاتا اور بغیر شادی شدہ رہتا اور کنوارا رہ جاتا۔ تو لہذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جو بھی حلال رزق ہو، ذریعہ حلال ہو، وہ کیا کرنا ہے، اپنانے کی ہمیں کیا ہے وہ ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیں یہ ایک ذریعہ معاش ہے، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کے مقدر میں جو رزق ہے، آپ MBA بنے تو بھی اتنا ہی ملنے والا ہے، MCA بنے تو بھی اتنا ہی ملنے والا ہے، اور آپ جو ہے نا معمولی رکشہ چلا رہے تو بھی اتنا ہی ملنے والا ہے۔ یہ آپ کی جستجو محنت جو ہے ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے کی بنیاد پر اللہ آپ کو کیا کرتا ہے، نوازتا ہے۔ تو مقدر میں جو ہے وہ ملنے والا، چاہے MBA رہے تو ملے گا۔ آپ کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے مہینہ 1 لاکھ کی امید آمدنی کا ذریعہ رکھا ہے، تو 1 لاکھ کی آمدنی جو ہے نا آپ کو MBA کی نوکری ملے تو نہیں ملتی۔ روڈ پہ اگر چاٹ بھنڈار بھی لگائے، مرچی بھجیے تلے تو بھی جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ ملتی ہے، جیسا کہ حکومتوں کی طرف سے تلقین بھی ہو رہی ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ نوجوان اپنی عمر کو ضائع مت کرے، اپنی عمر کو ضائع مت کریں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت میں وہ کام کیا جائے تو زندگی بہتر ہوتی ہے، ورنہ پھر اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو جو نوجوان زندگی کا ایک کئی حصہ جوانی کا جس میں اس کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونا تھا، وہ جو ہے نا غفلت میں اور کھیل کود میں اور لہو لعب میں وہ زندگی گزار دیا، تو پھر وہ جلدی شادی کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب دوسرا جو ہے، اب کیا ہوتا ہے، دوسرا لڑکیوں کی جہاں تک معاملہ ہے، لڑکیوں کے معاملے میں جو تاخیر ہمارے پاس عام طور پر ہوتی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ہے نا نہیں ہماری بچی کو پڑھنا ہے، ہماری بچی کو تعلیم حاصل کرنا ہے، لہذا بچی پڑھ رہی جو ہے نا انٹر ہو گیا، ڈگری گریجویٹ ہو گیا، پوسٹ گریجویٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، بچی ہے کر رہی میکینیکل انجینئر کر رہی ہے، ہر بچی انجینئرنگ کر رہی ہے، ہر بچی کیا کر رہی ہے، آگے جا کے اسے نہ نوکری کرنا ہے نہ اس پہ کام کرنا ہے، لیکن کیا ہے، سرٹیفکیٹ، تعلیم یافتہ، پیپروں میں آتا نہیں تعلیم، معزز گھرانے کی تعلیم یافتہ لڑکی، تو وہ پیپر میں آنے کے سوا اس سے زیادہ کچھ بھی جو نہیں، کیونکہ عام طور پر ہماری جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ عام طور پر باہر جا کر نوکری نہیں کرتی، اللہ ماشاءاللہ 1-2% جن کے گھر کے حالات ویسے نہ ہوں، تو عام طور اس کو رہنا ہے گھر میں، اولاد کی تربیت حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، گھر میں جو ضرور اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ضروری کیا چیز تھی، اسے علم دین حاصل کرنا تھا تاکہ اولاد کی بہترین تربیت کر سکے۔ وہ علم دین تو گیا، قرآن طاق میں رہتا، وہ علم دین کا کوئی معاملہ وہاں پر وہ رہتا ہی نہیں، کیونکہ پڑھی ہی نہیں وہ علم دین، اور جو بھی پڑھی ہے وہ جو ہے نا ڈگری وگری جو بھی پڑھی ہے وہ اولاد کے ہوم ورک کرنے میں کام آ جاتا، بہرحال اتنا تو کام آتا ہے کہ بچوں کا ہوم ورک کیا کر سکتی ہے ماں جو ہے نا کر سکتی ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہمارے پاس لڑکیوں کی شادی میں جو تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، بچی پڑھنا ہے، پڑھنے سے اتنی عمر نکل جاتی کہ جو ہے نا اس کے بعد پھر اس کے رشتے آنا کیا ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں لڑکی والے کہ جو ہے اچھے سے اچھا رشتہ ہونا، ڈاکٹر کا ہونا یا انجینئر کا ہونا یا ویل سیٹلڈ ہونا یا فلاں اچھے سے اچھا جو ہے نا لڑکا، اچھے سے اچھا رشتہ نکل دیکھنے میں کیا ہو جاتا ہے، معلوم ہے وہ بھی ایک عمر کیا ہو جاتی ہے، نکل جاتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو آیا اس کا اٹھا کر دے دو، مگر یہاں پر کیا کرنا چاہیے، تھوڑا سا ہم لچک سے بھی کام لینے کی ہمیں کیا ہے، معلوم ہے ضرورت ہے۔ اب وہ عمر نکل گئے بعد کیا کرتے ہیں، جیسا بھی آیا کیا کرتے ہیں، دے دیتے۔ عمر نکلنے کے بعد جیسا بھی رہے چلتا، ہر جگہ کامپرومائز سے چلنے کی جو ہے نا چلنے تیار کیا ہو جاتے ہیں، کیونکہ عمر نکل گئی اب نہیں آتا۔ تو لہذا اس وجہ سے ایک تاخیر کی وجہ اچھے سے اچھا رشتہ، یہ جو شادیاں جو عام طور پر رشتوں میں جو بچیاں بہت سی جو بیٹھی ہوئی ہیں، انبیاء جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ ایک طرفہ قصور نہیں ہے، 2 طرفہ بھی قصور ہے۔ لڑکے والوں کو کیا ہونا، اچھی سے اچھی آنکھ ناک خوبصورت بچی ہونا، یا اگر آنکھ ناک میں کم رہی تو انڈے دینے والی مرغی تو ہونا، یعنی ٹیچر ہونا، پیسے آنے والی آمدنی کا ذریعہ والی رکھنے والی کیا ہونا، معلوم ہونا، یہ یا تو بھی ہونا۔ تو مرد لوگوں کا، دلہے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی خوبصورت آنکھ ناک کی اچھی ہونا، یا نہیں تھوڑی ادھر ادھر بھی رہے تو چل جاتا، مگر ٹیچر رہنا، گورنمنٹ ٹیچر یا کوئی بھی گورنمنٹ جاب والی رہی تو
وہ کیا ہے آتے رہتی آمدنی آتے رہتی، کیونکہ اس کی جاب کا جو ہے نا وہ ہوتا نا جاب، اس کی جاب کو جو ہے نا بطور ضمانت رکھ کے لون لے کے گھر بنا سکتے ہیں، سب بنا سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ہو رہا آج کل جو باتیں بتا رہا ہوں میں، سمجھے. تو ہمارے پاس لڑکوں کی کیا ہوتا ایسا رہتا، لڑکوں کی سوچ کیسی رہتی، خوبصورت رہنا، اونچی پوری رہنا، ناک کی اچھی رہنا، پڑھی لکھی رہنا. یہ پھر دوسرا یار تو کیا ہے ایسا نہیں رہی، اس میں تھوڑا بہت کم رہی تو رہی مگر اچھی کمانے والی تو رہنا، جو ہے نا انکم سورسز اس کے اچھے رہنا. یہ تو یہ لڑکوں کی جو ہے نا خواہش رہتی. تو ان کیسا بھی رہو، ان بھلاواں رہتا، لیکن ہونا میرے کو کوڑی ہونا بولتا. کوڑی بات معلوم آپ کو، معلوم کوڑی بھلاوے کے ساتھ ایک سفید چیز باندھتے ہیں، دیکھیں آپ نظر نہیں لگنا بول کے، سمجھے. تو وہ کوڑی بولتے ہیں اس کو، سمجھ رہے بات کو. میں بھلاواں رہا تو رہا مگر بیوی کیا ہونا، کوڑی رہنا. میں رات رہا تو رہا مگر بیوی کیا ہونا، دن ہونا. میں کالا بادل رہا تو رہا مگر بیوی 14ویں کا چاند ہونا. میں توا رہا تو رہا لیکن بیوی میدے کی روٹی ہونا. یہ نہیں ہوتا. تو یہ لڑکوں کا مطالبہ ہے، یہ لڑکوں کی سوچ ہے، لڑکوں کی. اگر ہم اس معاملے میں یا لڑکی، پھر لڑکی والوں کی سوچ کیا ہے، بچہ اچھا کمانے والا ہونا، اچھا یہ ہونا، اچھا ویل سیٹلڈ ہونا، تعلیم یافتہ ہونا، اچھا ہونا، وہ ہونا، یہ ہونا. یہ ان کے مطالبات. جب دو مطالبات مل کے آنا بہت بڑی بات ہے. جب دو مطالبات ہونے کے مل کے آنے تک، وہ حالات ہونے تک، شادی کا وقت آئے تک، یہ دونوں بھی کیا ہو جاتے ہیں، آدھے بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو لہذا لیکن شریعت میں کن چیز لڑکے کی جو جہاں تک پسند کا معاملہ ہے، اس میں کن چیزوں کو دیکھنا ہے، لڑکی کے معاملے میں کن چیزوں کو دیکھنا ہے، وہ آپ بنیادی طور پر یاد رکھیں، جس سے زندگی خوشگوار ہوگی. لڑکے کے معاملے میں جہاں تک لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھو کہ صحت مند ہے نہیں ہے، پہلی چیز. دوسرا محنتی ہے یا نہیں ہے. تیسرا با اخلاق ہے یا نہیں. یہ تین چیزیں جس لڑکے میں پائی جاتی ہیں، آپ لکھ کے رکھ لیجئے، کبھی زندگی میں وہ اپنی بیوی کو پریشان نہیں کرتا. صحت مند ہوگا تو حقوق کی ادائیگی بہتر انداز میں کرے گا. محنتی ہوگا، نوکری بھی نہیں رہے، شام تک پتھر پھوڑ کر مزدوری کر کے بھی لائے گا مگر بیوی کو بھوکا نہیں رکھے گا. اور با اخلاق رہے گا تو بیوی کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر اور سلوک بھی بہتر رہے گا. اگر کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہوگا لیکن اس کے اخلاق اگر اچھے نہیں ہیں تو وہ بیوی کے لیے بھی درد سر ہے اور سسرال والوں کے لیے بھی درد سر ہے. درد سری کمپلسری بولے سر، درد سری کمپلسری ہو جاتا. تو اسی لیے لڑکے میں کیا کوالٹیز دیکھنا ہے، سب سے پہلی چیز وہ صحت مند ہو، دوسرا محنتی ہو، تیسرا با اخلاق ہو. با اخلاق ہوگا، یاد رکھیے عورت کو آپ صرف بریانی کھلانا ضروری نہیں ہے، آپ اس کو سادہ سیدھا غذا بھی کھلائیں لیکن اس کے ساتھ آپ کا سلوک محبتانہ ہو، شفقتانہ ہو، اخلاق کا ہو، حسن سلوک ہو، بہتر ہو. اس کے بیماری اور صحت، اس کی تکلیف اور اس کے اچھے اور برے کا آپ لحاظ رکھیں، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو پھر یہ مرہم کا کام کرتا ہے زندگی کی پریشانیوں پر. ارے وہ آپ کی رعایا ہے، وہ آپ سے چھوٹی ہے، کمزور ہے، اللہ نے اس کے آپ کا ماتا ہے تو اسے بنایا، پوری دادا گیری وہیں پہ کرتے. سرکار نے کیا فرمایا، قوم میں جاؤ تو مرد بن کر رہو، بیوی کے پاس آؤ تو بچے بن جاؤ. لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، بیوی کے پاس مرد بنتے ہیں، باہر بچے بنتے ہیں، دم ہلا لیتے پھرتے ہیں دوسروں کے سامنے، سمجھے. تو بازار میں مرد بن کے نہیں رہتے. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں لڑکیوں کی طرف سے ایسے، لڑکوں کی طرف سے تو یہ ہے. لڑکی کی طرف سے کیا چیزیں لڑکی میں دیکھنا چاہیے. حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا، تنکح المرأۃ لاربع، لمالها، لحسبها، لجمالها، لدینها، فاظفر بذات الدین تربت یداک. کہ لڑکی کو جو عام طور پر جو ہے نا نکاح کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، یا تو مال کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. نہیں، لڑکی تو مالدار ہونا، سسرال تو مالدار ہونا، بیک اپ سپورٹ، سمجھے. ہاں، جو سسٹم کو فارمیٹ ماننے سے پہلے بیک اپ لیتے نا ایسا، تو ویسا بیک اپ رہنا ایک. تو جو ہے نا زندگی میں برے اوقات اگر آ گئے، جو ہے نا مصیبتیں آ کے آپ کی بینک اکاؤنٹ کو فارمیٹ مار دیے، تو سسرے کا بیک اپ ساتھ میں جو ہے نا رہنا. تو لڑکی مال کی بنیاد پر، یعنی سسرال تو بہتر رہنا، سسرال تو جو ہے نا بہتر رہنا، سسرال تو مالدار رہنا، یا خود لڑکی تو کیا رہنا، مال کا ذریعہ رہنا، بھگیرتا کا نل رہنا، 24 آورز آتے رہنا، خطرہ صحیح. تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ وہ مال والی ہونا لڑکی سب سے پہلی جو عام طور پر ہوتا ہے. لحسبها، یا
दुनियावी पोजीशन अच्छी रहना, ससुरे अच्छे कमाने वाले, मतलब दुनिया में अच्छी पोजीशन, अच्छा मुकाम, वो फलां सेठ फलां सेठ फलां सेठ फलां सेठ, ऐसा मुकाम रहना। ये भी क्या किया जाता है, आमतौर पर निकाह के मामले में देखा जाता है। ली जमालिहा, या खूबसूरती को देखा जाता है, गोरी गुमटी होना, ऊंची पूरी होना, वो होना, फलां होना, फलां होना, फलां होना, ये आम तौर पर। और बाज़ लोग कभी कभार दीनदारी की बुनियाद पर भी लड़की का इंतखाब होता है। तो सरकार ने फरमाया ये 4 चीज़ों में तुम दीनदारी की बुनियाद पर लड़की का इंतखाब करो, तो क्या होगा, फज़फर बिदाति दीन, तो तुम दीनदार लड़की का इख्तियार करो, तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि माल भी ख़त्म हो सकता है। आज कई लोग करोड़पति जो है ना रोड पे आ गए, और दुनियावी शराफत भी ख़त्म हो सकती है। जो एक ज़माने के सेठ थे, आज वो ज़माने में क्या है, रिक्शा, कई नवाबा हैदराबाद में थे जो आज रिक्शा चला रहे हैं, जो फ़कीरी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और खूबसूरती 35 से 40 साल में चले जानी जो है ना वाली है। ये सब ज़वाल पजीर चीज़ें हैं। ये माल, ये दुनियावी शराफत, ये खूबसूरती, ये ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, इनको हमेशगी नहीं है। हमेशगी रहने वाली चीज़ दीनदारी है, खूबसूरती है। तो लिहाजा तुम खूबसूरती को देखो, दीनदारी को देखो। अगर वो दीनदारी के साथ साथ अगर तुम्हें बाकी 3 चीज़ें भी मिल जाती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, वगरना अगर नहीं मिलती तो कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना है तो बाकी 3 चीज़ों में करो, दीनदारी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। छोड़ी बहुत उतनी खूबसूरत नहीं है, कबूल सूरत है, ठीक है चलता, मालदार नहीं है उतनी, ठीक है चलता, और जो है ना दुनियावी एतबार से उतना वो नहीं है, ठीक है चलता, लेकिन दीनदार है नहीं है। तो दीनदार है तो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करो। बाकी 3 चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ के काबिल हैं, लेकिन दीनदारी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए नहीं। अगर ज़िंदगी की खुशगवारी चाहते हो तो जो लड़की दीनदार होगी वो घर को भी जन्नत बना देगी, माँ बाप के हुकूक भी जानेगी, आपके माँ बाप के हुकूक भी जानेगी, आपके हुकूक भी जानेगी, और आपको के लिए दुनिया व आखिरत में मददगार भी साबित होगी। फजर को नहीं उठते तो अजी फजर का टाइम हुआ उठो बोल के उठाती, दाढ़ी नहीं रखते तो छोड़ो दाढ़ी होगी शादी हो गई ना, अभी क्या करते, दाढ़ी नहीं रखते, अभी कब तक नहीं रखते बोल के बोलती। ये दीनदार लड़की की अलामत रहती। ज़कात नहीं देते, रमज़ान में रोज़े रखो, अभी कब तक नहीं रखते बोल के तलखीन करती है, नेकी की तरफ तलखीन करती है। आप वो जो है ना दुनियादार मॉडर्न फैशनेबल है तो कहीं को रख रही थी, बुढ़े दिख रहे हैं दाढ़ी काट दो बोलती। अभी कभी नमाज को जा रहे तो अरे नमाज को जा रहे तो जो है ना कहा अभी बहुत है, आखिरत की तैयारी आखिरी उम्र में करना है, अभी से कहीं को, अभी तो ये जवानी है, अभी जो है ना आराम के दिन है, इंजॉयमेंट के दिन है। तो ये इसलिए दीनदारी जो है ना, मैं मेरे अपने कानों से सुना कि मैं एक मरतबा सालिहीन में इमामत कर रहा था, तो जा रहा था तो एक नमाज को जल्दी में जा रहा था, तो एक मोहतरमा के शौहर क्या करें नमाज के लिए जा रहे हैं, तो मोहतरमा अंदर से आवाज़ दे के बोले जल्दी आओ नमाज पढ़ के देर न को करोगे, जल्दी आओ, वहीं जो है ना जल्दी से फ़र्ज पढ़ के जल्दी आ जाओ बोल के बोलो। तो वैसा तो बताना ये मकसूद है मेरा। तो लड़की अगर दीनदार होगी तो आपकी दुनियावी मामले में भी आपके लिए जो है ना मुआविन और मददगार साबित होगी, आखिरत में भी मदद। हर चीज़ बूढ़ी और ख़त्म हो सकती है, लेकिन दीनदारी और खूबसूरती ख़त्म नहीं होती। ये दुनिया में भी आपके लिए मुआविन और मददगार होगी, आखिरत में भी आपके लिए मुआविन और मददगार होगी। तो लिहाजा लड़की के मामले में 3 चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं आप, लेकिन दीनदारी में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। दीनदारी से मुराद ये नहीं है कि आलिमा हो, हाफिज़ा हो, किसी जामिया की पढ़ी हुई हो, नहीं, जिसका मिजाज दीनी हो। बसा औक़ात ऐसा होता है कि आलिमा फाजिला भी बन जाती है लेकिन मिजाज दीनी नहीं होता। जिनके पास दुनिया के मुकाबले में दीन की अहमियत हो, दुनिया के मुकाबले में दीन की अहमियत हो, ज़िंदगी में किसी भी जब भी कोई भी मामला दरपेश हो तो वो दुनिया के मुकाबले में दीन की तरफ मुतवज्जह हो, अपने मामलात को दीन की तरफ, दीन के जो है ना रोशनी में हल करने की जो है ना ये की का जहन रखती हो, वरना फिर पुलिस स्टेशन और कोर्ट के हवाले हो जाते हैं। तो खुलासे गुफ्तगू ये है कि लड़के के मामले में, इंतखाब के मामले में 3 चीज़ें रखना है। एक ये कि वो सेहतमंद हो, दूसरा मेहनती हो, और तीसरा बाअखलाक हो। और लड़की के मामले में ये है कि वो दीनदार हो। तो बहरहाल 2 बातें शादी से पहले हैं। एक तो लड़का और लड़की की शादी में जल्दी करनी चाहिए जब वो बड़े हो जाए, और जब वो शादी के काबिल हो जाए और शादी के काबिल हो जाए तो शादी में जल्दी करनी चाहिए। फिर दूसरा लड़के और लड़की के इंतखाब के मामले में ये होना चाहिए। अब चलो बहरहाल लड़की देखने के लिए गए, अब शादी तय हो गई। शादी तय होने के बाद शादी से पहले एक लिस्ट जाती, क्या है वो टीवी नहीं निकले ना, एलईडी एलसीडी बल्ब है शायद, तो एलसीडी टीवी होना, और जो है ना कार होना, नहीं कम से कम तो क्या होना मालूम है, बाइक भी रहे तो कोसी होना, अच्छी 1,00,000 1,50,000 की यूनिकॉर्न होना, समझे, हाँ ये होना। फिर क्या कार हो तो भी अच्छी होना, आला अच्छे मॉडल की, ऊंचे मॉडल की कार होना,
یا جہیز بھی ہو تو الماری ڈبل ڈور کی ہونا، سمجھے، اور فلاں 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 سب ہر چیز اعلیٰ جو ہے نا کوالٹی کا کیا ہونا وہ ہونا، اور سونا اتنا ڈالنا، جوڑے کی رقم کیا ہونا اتنی ہونا، یہ لسٹ چلی جاتی. تو یہ مطالبہ شروع ہو جاتا، رشتہ طے ہو گیا، بچی پسند آنے کے بعد یہ مطالبہ شروع. تو میں آپ کو ایک بات بتلاتا چلوں، لڑکا اب ویسے ٹائم لڑکا کیا ہو جاتا معلوم، اتنا مجبور نہیں بھائی بڑے لوگ نہیں سن رہے، گھر میں عورتیں نہیں سن رہے، بولتا ٹھیک ہے عورتیں نہیں سن رہے تو اتنا مجبور ہے. گھر میں ایک مرتبہ اپنی مرضی کے خلاف اگر سالن بنتا تو اوندھے بگونے اوندھے ہو جاتے، پورا گھر کا چھت جو ہے نا سر پہ اٹھا لیتا. اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو پورا اپنا اختیار اور اپنی پوری جہالت کیا کرتا ہے دکھاتا ہے. میں جہالت دکھاؤ نہیں بول رہا ہوں، کیا وہاں شیر بن جاتا، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے بول کے بولے تو نہیں بھائی بڑے لوگ نہیں سن رہے، گھر والے نہیں سن رہے، مطلب اس کا دل میں بھی اس کے بھی ہے بولنے کا مطلب ہے، سمجھ جانا. جو اپنے آپ میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں بولے تو کون کیا کرتا اچھے انداز میں، بڑے لوگ ہیں ٹھیک، بڑے لوگوں کو بڑے انداز میں ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں، امی ابو جان میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں، ایک اچھے انداز میں آپ وہ کر سکتے ہیں. اب گھر میں جو ہے نا آپ کو جو چیز منوانا ہے نہیں منوا لیتے دوسری چیز، تو مطلب یہاں نہیں سن رہے، جو بھی یہ بول رہا سمجھو کہ بڑے لوگ نہیں سن رہے، عورتیں نہیں سن رہے. بعض وقت گھر میں رسم و رواج ہوتے ہیں غلط، شریعت کے خلاف بھی رہتے ہیں، بعض وقت رسم شوہر کیا بولتا نہیں سن رہے ہمارے گھر میں بولتے، تو مطلب اس کے بھی دل میں ہے بولنے کا مطلب، کیونکہ ہر بات ایسی نہیں سن رہے بول کے چھوڑ دیتا، اپنے فائدے کی بھی رہی تو خلاصہ گفتگو یہ ہے. اب کیا ہوتا ہے مطالبے کے طریقے مختلف ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ایک تو کیا ہوتا ہے ڈائریکٹ بولتے ہیں لسٹ چلے جاتی، یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا، ایک مطالبہ. دوسرا مشاطہ اگر رہا بیچ میں تو مشاطہ جو ہے نا کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے مطالبے آپ چلے آتے ہیں. میں ہمارے عزیزوں میں بعض ہمارے بھائیوں میں، خیر ہمارے پاس تو کوئی بھی جوڑے کی رقم وغیرہ وغیرہ نہیں لیے، نہ کوئی مطالبہ تھا، ہمارے دور کے رشتہ داروں میں ہمارے کو مشاطبے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. تو بہرحال خلاصہ گفتگو ہمارے قریبی رشتہ داروں میں کیا ہے معلوم ہے ایک نکاح ہوا اور جوڑے کی رقم وغیرہ کچھ بھی نہ لیے، تو مشاہدہ توجہ دلا رہے ہیں لیو جوڑے کی رقم کچھ تو بھی، کئی کو پرسنٹیج مشاہدے کو بھی رہتا. تو مشاہدے کے ذریعے سے بھی کیا ہے معلوم ہے وہ چلے جاتی، کیا لسٹ چلے جاتی. یا بعض لوگ شادیوں میں آپ دیکھیں گے ثالثی کا رول ادا کرتے، تیسرے تھرڈ پرسن کا رول ادا کرتے، ان کے ذریعے سے بھی کیا ہوتا ہے مطالبے کیا ہوتے ہیں چلے جاتے. اور ایک طریقہ بھی ہے آپ کو جو مطالبے کا ہے، ڈائریکٹ نہیں مانگتے. جب لڑکی کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا 1 سے 2 مرتبہ چہرہ دیکھنے کے لیے پسند کرنے کے لیے جاتے ہیں تو گھر کی بچیوں اور بہوؤں اور بیٹیوں کو فل زیور پہنا کے لے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سب کو زیور اچھی طرح ڈالا گیا ہے، آپ کی بچی کو بھی کیا کرنا چاہیے زیور ڈالنا چاہیے. یا وہاں پر غیر محسوس بچیوں کے جوڑے کی رقم کا، بہوؤں کے جوڑے کی رقم کا وہ تذکرہ بھی کیا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو اس حساب سے پیش نظر رکھنا چاہیے، سمجھے، یہ چیز آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو یہ مطالبے کی کیفیتیں ہوتی ہیں، یہ مطالبے کی کیا ہوتی ہے صورتیں ہوتی ہیں. تو لہذا میں بتاتا ہوں جو نوجوان یہ مطالبہ کرتا ہے، خواہ وہ جوڑے کی رقم کا ہو، جہیز کا ہو، یا جو بھی ہو مطالبہ کرتا ہے، وہ اس بھکاری سے بدتر ہے جو گھر پر مانگنے کے لیے آتا ہے. کیوں؟ اب آپ بولیں گے کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھکاری آپ جتنا دے اتنا لے کر چلا جاتا ہے، یا نہیں دے تو بھی کیا کرتا ہے چلا جاتا ہے. لیکن یہ بھکاری ایسا ہے آپ جتنا دے اتنا نہیں لیتا، وہ جتنا مانگا اتنا لیتا ہے، دینا پڑتا ہے، اور پھر بغیر لیے کے جاتا بھی نہیں. تو اس بھکاری سے بہتر ہے. اور اللہ نے جو مرد کا مقام جو بنایا ہے وہ مقام سے گری ہوئی حرکت ہے، وہ جوڑے کی رقم ہو، وہ ہو فلاں ہو، ہر کوئی ایسا نہیں ہے. میں جو ہیں ان پر میرا جو ہے نا میرا یہ کلام کا جو ہے روئے سخن یا میرا بولنے کا مقصد اور کلام کا جو ہے نا میرا مقصد مصداق وہ لوگ ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ نہیں بھی لیتے، جوڑے کی رقم بھی نہیں لیتے، جہیز بھی نہیں لیتے، وہ نہیں لیتے. اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض کیا ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں، کیا کہ بھائی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، نہیں لینا ہے، شریعت میں نہیں ہے، بس ختم، ٹھیک ہے. بعض جذبے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے مبارکباد ہے، وہ قابل مبارکباد ہے. لیکن بعض کیا کرتے معلوم نہیں لیتے، لیکن دوسری طریقے سے نکالنے کے چکر میں رہتے ہیں. کیسا؟ دیکھو بھائی ہمارا کوئی بھی مطالبہ نہیں ہے، نہ جوڑے کی رقم ہم لیتے، نہ ہمارے کو جہیز ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، مگر 1000 آدمیوں کی دعوت کرنا، 10 آئٹم پکانا. کیونکہ وہ تو ہمارا دوست احباب، بچے کے بھی دوست احباب ہے، آفیشلی لیول پہ بھی ہمارے پاس ریلیشنز جو ہے نا بہت ہے، بڑے بڑے لوگ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں. لہٰذا کچھ بھی نہ کو، ہمارے کو جوڑے کی رقم نہ کو، وہ نہ کو، یہ رکھو. شادی معیاری ہونا، اس کے لیے وہ لفظ بتا رہا ہوں. شادی پیپروں میں آتا ہے شادی معیاری کی جائے گی بول کے. کبھی ضرورت رشتہ بھی آپ پڑھتے رہیے،
اس وجہ سے نہیں کہ نکاح کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، میں پڑھتے رہتا ہوں کبھی کبھی، اس لیے کہ نکاح کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی در جاری یہ دیکھنے کے لیے. تو رشتہ معیاری ہوگا، معیاری شادی کی جائے گی. تو اب جو ہے نا جوڑے کی رقم ہمارا کچھ بھی نہیں ہونا، شادی اچھی ہونا. اب اچھی ہونے میں دلہن کا باپ پریشان رہتا، لے لیتا تو اچھا تھا، مانگ کے اتنے کی رقم یہ جہیز وہ لے لیتا تو دے دیتے، مسئلہ ختم. اب شادی معیاری بولے تو اس کے ذہن میں کیا معیار ہے، اس کے ذہن میں شادی کا کیا لیول ہے نہیں معلوم. ذرا بھی فرق آ گیا تو زندگی پر بچی کے لیے مسائل. تمہارے بابا کیا شادی کرے تھے، شادی میں کیا کھلائے تھے، وہ کھلائے تھے، یہ کھلائے تھے. تو یہ جو مانگنا تو شریعت میں غلط ہے، اس کا وہ مقام بھی وہ بتا دیا، لیکن مانگنا بہتر ہے. باپ کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، باپ کے اعتبار سے مانگنا بہتر ہے کہ اتنا ہے دے دیے ختم مسئلہ. تم اتنا مانگے تھے اتنا دے دیے بولنے کے لیے آتا، لیکن شادی اچھی کرو یہ جو جملہ ہے بڑا خطرناک ہے یہ. کیونکہ کتنی بھی اچھی کرو وہ سامنے والے کے لیے معیار پہ اترنا ضروری نہیں ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو لہذا عزیزان محترم یہ نہ ماحول بنانا ہے، نہ ہمیں ان سے کوئی امید رکھنا ہے، نہ کوئی مطالبہ جو ہے نا کرنا ہے. تو بہرحال یہ ہے شادی تک کا معاملہ، رشتے تک کا معاملہ. اب شادی نکاح ہو گیا. نکاح کے معاملے میں اب نکاح کے تعلق سے دو چار باتیں میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں. نکاح میں جو ہے سب سے پہلے نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، 3 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ جوڑے کی رقم لیا ہوا رہتا، پورا جہیز لیا ہوا رہتا، گاڑی بھی وہاں ٹھہری ہوئی رہتی، گھر کے پاس سب رہتی. کیا شرع کی شادی کرنا، شرع کی شادی کرنا، یہ میرے سنے سو الفاظ بتا رہا ہوں میں، میرے ساتھ پیش آئے سو، میرے ساتھ نہیں مطلب میں جو دیکھا سو مشاہدہ. تو شرع کی شادی کرنا، شرع کی شادی کیا، مسجد میں نکاح کرنا. شرع کی شادی کا مطلب مسجد میں نکاح کرنا. وہ ہمارے پاس ایک بات بولتے تھے، بلی 100 چوہے کھا کے حج کو گئی تھی، کہتے 100 چوہے کھا کے حج کو جانے کا مطلب 100 گناہ کر کے حج کو جا کے کیا ہو گئی تھی، پاک کو سمجھ رہی تھی. تو وہاں پیچھے ایک صاحب جو ہے نا جوڑے کی رقم دیے 3 لاکھ روپے جہیز وہ ہے سب دے دیے. تو شرع کی شادی کر رہا ہوں، شرع کی شادی کر رہا ہوں. تو شرع کی شادی کیا پوچھا میں ان سے، نہیں مسجد میں نکاح کر رہا ہوں. مسجد میں یہ سب پیچھے لیا سے سب گیا، یہ لیا سے سب چلا گیا، لیکن وہ ایک مسجد میں نکاح کر کے سمجھ رہا کہ میں شریعت کے مطابق کیا کر رہا ہوں، شادی جو ہے نا کر رہا ہوں. نہیں ہے ایسا، اس کو شرع کی شادی نہیں بولتے. شرع کی شادی وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہو. مسجد میں نکاح کرنے کا معاملہ جہاں تک ہے، سرکار کا کوئی نکاح مسجد میں نہیں ہوا. سرکار نے مسجد میں نکاح کرنے کا حکم دیا، تلقین فرمائی، لیکن وجوبی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. کب مستحب ہے، جب آپ مسجد کے آداب کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. مسجد کے آداب کا پاس و لحاظ رکھنا واجب ہے، مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے. مسجد کا آداب کا پاس و لحاظ نہیں کرے، گڑبڑ کر رہے مسجد میں کچرا ڈال رہے، مسجد میں سیلفیاں لے رہے، مسجد میں فوٹوਆਂ لے رہے، سب چورے چل رہے، مسجد کے آداب کا پاس و لحاظ نہیں رکھ رہے، تو وہ نکاح مسجد میں کرنے سے نہیں کرنا بہتر ہے، تاکہ مسجد کے واجب کا جو گناہ ہے وہ تو نہیں ہوتا کم از کم. تو نکاح کرنا مسجد میں مستحب ہے، مسجد کے باہر کرنا بھی سرکار کی سنتی ہے. مسجد میں کریں تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ مسجد کے آداب کا پاس و لحاظ رکھا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں آج کل ویسا بہت کم دیکھنے میں جو ہے نا آ رہا ہے. تو نکاح مسجد میں کریں. صحابہ کی کثیر تعداد آپ کو ملے گی کہ مسجد سے زیادہ جو ہے نا باہر نکاح کرنے والوں کی تعداد آپ کو ملے گی. اولیاء اللہ، بزرگان دین، جتنے بھی آپ ان کی سیرتیں اٹھا کر دیکھیے، مسجد میں نکاح کرنے سے زیادہ باہر نکاح کرنے کے ثبوت آپ کو کیا کریں گے، ملے گی. تو ناجائز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مستحب ہے، کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر واجب کو، مسجد کے آداب کو پامال کر دیا آپ، تو پھر جو ہے نا وہ گناہ آپ کو، وہ نکاح آپ کا جو ہے گناہ کا ذریعہ بن جائے گا. وہ مستحب کو انجام دینے میں آپ نے واجب کو ترک کر دیا، یہ گناہ آپ کو ملے گا. تو لہذا مسجد کا معاملہ نازک ہے، آپ آداب رکھ سکتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں تو رکھیے، ورنہ نہیں. اور بہتر محتاط بات یہی ہے کہ جو ہے نا مسجد میں نکاح نہ کیا جائے. یہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائی، کیونکہ آداب ملحوظ نہیں رکھے جا رہے ہیں. آداب ملحوظ رکھ سکتے ہو آپ، کیجئے مسجد میں نکاح. اور دوسری بات، ہمارے خاص طور پر محبوب نگر میں ایک مزاج بن رہا ہے کہ نکاح اور جنازے کے معاملے میں 2 خرابیاں ہمارے اندر محبوب نگر میں پائی جا رہی ہے. میں آپ کو اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. خطبہ نکاح کے لیے قاضی صاحب موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے معلوم ہے، ہمارے پاس لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں مولانا پڑھائیں، فلاں مولانا پڑھائیں، فلاں مولانا خطبہ دیں. بلکہ بعض لوگوں کے منہوں سے جو میں نے سنا ہے، یہاں تک تصور ہے کہ فلاں قاضی نکاح پڑھایا تو زندگی خراب ہوتی بچہ بچی کی.
یہ تصور بھی غیر محسوس انداز میں میں نے الفاظ میں سنا، ڈائریکٹ نہیں، غیر محسوس انداز میں. ارے آپ کو معلوم ہے خطبہ نہیں پڑھے تو بھی نکاح ہو جاتا. خطبہ دینا سنت ہے حصول برکت کے لیے، لیکن ایجاب و قبول کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. آپ وہ قاضی سے بچنے کے لیے، قاضی کے خطبے سے بچنے کے لیے عالم کو تو لا کر ڈھہرا کر دیے، لیکن ایجاب و قبول اسی سے کرا رہے جس کی بنیاد جس پر نکاح کی بنیاد ہے. یہ کیسی ذہنیت ہے ہماری؟ تو زندگی کی خوشگواری قاضی کے خطبے پر نہیں ہے، یاد رکھیے. میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے احساس اور محبت پر ہے. یہ مزاج بن رہا ہے محبوب نگر میں بتا رہا ہوں. میں نے محبوب نگر میں دیکھا، نہ جانے اور کہاں ہے. فلاں قاضی صاحب سننا خطبہ پڑھائے تو جو ہے بچیاں کا نکاح ٹوٹ جا رہے، نکاح نہیں رہے. ارے نکاح اس کی قسمت ہے، اس کی جو ہے نا غلط، اس کی بد اخلاقی ہوں گی، شوہر کی تو بھی، بیوی کی تو بھی، یا جو بھی ہوں گے ان کا ہے، وہ ان کے عمل کا نتیجہ ہے. اس کو قاضی پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو لہذا خاص طور پر وانٹیڈلی کیا کر رہے ہیں قاضی صاحب کے رہتے ہوئے، کیا کر رہے ہیں ایک عالم کو یا کسی کو. مجھے بھی جو ہے نا کئی مرتبہ بلاتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، ایجاب و قبول جس پر نکاح کی بنیاد ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. آپ اس قاضی سے کرا رہے ہیں جس کو آپ نعوذ باللہ منحوس سمجھ رہے ہیں. اور خطبہ دوسرے سے سنت ہے جو نکاح سے کے لیے ضروری نہیں بھی دیے خطبہ تو نکاح ہو جاتا. اس کے لیے آپ عالم کو لا کر ٹھہرا کر رہے ہیں اور اس سے زندگی کی خوشگواری کا تصور کر رہے ہیں. کہاں تک صحیح ہے؟ تو اس بیچارے کو کتنی تکلیف ہوگی اس کے قلب کو. اس کو یہ احساس ہوگا کہ جو ہے نا، یہ احساس ہوگا کہ جو ہے نا کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ نکاح پڑھا سکوں. یا آپ کو ہٹا کر، آپ کا عہدہ ہے، آپ کا کام ہے، آپ کو ہٹا کر اگر دوسرے کو دیا جائے تو آپ کی دکان پہ سے غلے پہ سے ہٹو انہوں بیٹھے دے بولے تو ہٹا. تو یہ ہم جو غیر محسوس انداز میں اپنی ناقص سوچ کی وجہ سے جو تکلیف دے رہے ہیں یہ بہت غلط ہے. اس بات کا جو ہے نا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. اور نماز جنازہ کے مسئلے میں بھی یہی ہو گیا. فلاں صاحب پڑھائے تو بخشش ہوتی، امام صاحب پڑھائے تو بخشش نہیں ہوتی، بولے ایسا تصور ہو گیا. ارے تیری بخشش تیری وہ اللہ کے فضل، سرکار کی شفاعت تیرے اعمال پہ ہے. تو یہ مزاج ہمارا بنتا جا رہا ہے، یہ غلط چیز ہے، اس کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. بہرحال نکاح مسجد میں یہ ایک الگ بات ہو گئی، میں نے بتلا دیا مسجد کے حوالے سے. اب رہا نکاح میں، مسجد میں نکاح کر لیے، 3 لاکھ الحمدللہ لے لیے، گاڑی بھی لے لیے، اچھا خاصا فرنیچر بھی 1.5 لاکھ کا لے لیے. اس کے بعد مسجد میں نکاح کرتے ہی اس کو ٹھپا لگ گیا کہ شرع کی شادی. اب اس کے بعد دیکھو جی شادی خانے کو گئے، وہاں زبردست ویڈیو چل رہا، 50,000 کا اسٹیج سجا ہوا ہے. دولہا کیا کر رہا؟ شادی کرا، اتنا خرچہ کرا، یہ کرا، مگر دلہن تیار ہوئی، دلہن کو پورا سجایا گیا، شادی سے پہلے بیوٹی پارلر لا گیا. کیا ہوا؟ ایجاب و قبول کو گئے لے جانے، دلہن میاں اب تک گئے، گواہ گئے، وکیل گئے، نہیں دلہن بیوٹی پارلر گئی ہوئی ہوتے. ایسا ہوا ہے محبوب نگر میں. ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا، دستخط لینے گئے لڑکی سے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، کہیں کو نہیں آیا، بولے تو دلہن بیوٹی پارلر گئی تھی کہتے. تو اتنا سجائے، اتنا سنوارے، اتنا تیار ہو کے دلہن آ رہی ہے، پورا سج کے آ رہی ہے. آنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ دولہے سے پہلے ویڈیوگرافر دیکھ رہا دلہن کو. کبھی یہ اینگل سے، کبھی یہ اینگل سے، کبھی وہ اینگل سے، کبھی یہ اینگل سے، کبھی یہ اینگل سے، کبھی وہ اینگل سے. سجایا گیا اس کے لیے، بیوٹی پارلر لے جایا گیا دولہے کے لیے. یہ نادان وہاں بڑے فخر سے پھول پہن کر ٹھہرا ہوا ہے، فوٹو والا پورا دیدار کر لے کے نکل گیا. ان کر رہا باسی دیدار. ذری تو بھی غیرت ہونا چاہیے ہمیں. اور کیسا فوٹو والے کو دکھا رہا، فری میں پیسے دے کے دکھا رہا. لے 25,000 لے کے میری بیوی کا پہلا دیدار تو کر، بعد میں باسی دیدار میں کرتا. پھر اس کے بعد جب وہ ویڈیو وائرل، عام طور پر مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، پھر جا کے جب اس کی ریمکس کی جاتی ہے، پورے خاندان کی، آپ کی بیویاں بھی ہوتی ہیں، آپ کی بہنیں بھی ہوتی ہیں، میری بہنیں بھی ہوتی ہیں، سب کی خواتین ہوتی ہیں. اگر وہ خاتون بغیر پردے کے گھر سے دہلیز کے باہر قدم رکھے تو آپ آگ بگولا ہو جاتی ہے. لیکن ویڈیو میں پورے اس کی ریمکس میں پورے بھیڑ بھی دیکھ رہا ہے، چمار بھی دیکھ رہا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، غیر محرم بھی دیکھ رہا ہے، وہ ریمکس ویڈیو کی ہو رہی ہے. اسی لیے میں نے اپنی شادی میں نہ ویڈیو رکھا، نہ فوٹوگرافی رکھی. میں اپنی تعریف کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا مولانا بہت بڑھ رہے مگر انہوں بھی کریں نہیں کریں بول کے. تو یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بات رکھ رہا ہوں. میری شادی میں فوٹو بھی نہیں لیا، میں فوٹوگرافر کا بھی انتظام نہیں کرا تھا. اس وقت جو ہے نا فونوں کا بھی اتنا زیادہ رواج
इतने स्मार्टफोनों का रिवाज नहीं था, 0000 था, थोड़ा स्मार्ट थोड़ा ज़्यादा था होगा। तो मेरे खुलासा गुफ्तगू ये है कि ये दुल्हे से पहले दुल्हन का दीदार फोटोग्राफर कर रहा है। ये कहाँ तक की हमारी गीरत की बात है। स्टेज सजाने के लिए 25-30 हज़ार, वीडियोग्राफर के लिए 25-30 हज़ार, ये तो इसराफ है। यहाँ बचो, यहाँ बचने की कोई ज़रूरत है। बाज़ जगह बोल रहे नहीं लेडीज़ को, अब क्या है मालूम है, लेडीज़ को रख रहे हैं बाज़ जगह वीडियोग्राफर। उन लेडीज़ वीडियोग्राफर लेती होंगी, मगर बाद में जाने के बाद आप गारंटी दे सकते हैं उसको जो आप रिमिक्स होता है या जो उसको बनाते हैं, कैसेट जो बनाते हैं, उस वक्त क्या ज़रूरी है कि लेडीज़ ही करें उसको? कहाँ जा रही है हमारी गीरत? तो अलगर्ज अजीज़ान मोहतरम, ये शादी का, निकाह का, मस्जिद का मामला, फिर ये फोटोग्राफी का मामला। अब रहा निकाह के खाने का मामला। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, जहन में रखिए, मैं एक बात आपको ज़रूरी है इसलिए मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। निकाह के खाने के मामले में बहुत सी जो है ना मामलात में बहुत से लोग एतदाल से हट गए। खिलाने वाले भी एतदाल से हट गए, खिलाने से रोकने वाले भी एतदाल से हट गए। बाज़ लोगों ने इतने आइटम निकाह में बना दिए, इतने आइटम बना दिए। एक बात याद रखिए, मुशाहदा ये है कि जितने ज़्यादा आइटम बनेंगे खाना उतना ज़्यादा बर्बाद होता, क्योंकि उन एक आइटम लेके खा रहा है, सामने दूसरा आते ये छोड़ देता, वो ले लेता। तो जितने ज़्यादा आइटम बनेंगे उसमें दो खराबियां हैं, एक तो खाना ज़ाय भी होता है और दूसरा उतने कमेंट्स आपके ऊपर आते हैं, क्योंकि 10 आइटम आप बनाएं तो 10 हर एक को पसंद आना ज़रूरी। सब अच्छा था, हमारी बिरयानी अच्छी रहती, बिरयानी सब अच्छा था, हमारी थाली में खाली मुर्गा उतना खास नहीं बनाया था, नहीं जी, वो मिठा भी ज़रा ख़राब कर दिया था। बहरहाल किसी न किसी को कोई पसंद नहीं आता, तो 10 आइटम रहे तो 10 कमेंट, 3 आइटम रहे तो 3 कमेंट्स। आपको कौन से होना है ले लो, 3 लेना ना, ठीक है, चलो सुल्तान भाई की मान लीजिए। तो बहरहाल तो 10 आइटम रहे तो 10 काट, तो आप जितने ज़्यादा बनाएंगे उसमें दो खराबियाँ आती हैं, कमेंट्स उतने ज़्यादा आएंगे आपको, और फिर दूसरा खाना उतना ज़ाय होगा जो कि इसराफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को उम्मतम वसता बनाया। उम्मतम वसता का मतलब ये उम्मत दरमियानी उम्मत है, इसके किसी भी ना अकीदे और अमल में ना हद से ज़्यादती होती है ना हद से कमी होती है, बल्कि दरमियानी रास्ता होता है। और शरीयत ने खर्च के मामले में भी इसे यही हुक्म दिया है, ला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, कि तू अपने हाथ को पूरा मत रोक ले, पूरी कंजूसी और बखालत भी मत कर, और इतना भी मत खोल दे हाथ को कि बाद में दूसरों की मलामत के लिए निशाना बन जाए और खुद जो है ना परेशान होकर बैठ जाए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन फ़िक़्हिर रजुली क़स्दुहु फ़िल मईशा, आदमी की समझदारी और अक्लमंदी की अलामत यह है कि वो जिंदगी का हर काम दरमियानी रास्ते, दरमियानी अंदाज में करता, ना ज्यादती ना कमी। मोहब्बत भी हो तो ज्यादती ना कमी, दुश्मनी हो तो भी ना ज्यादती ना कमी, जिंदगी गुजारना है खर्च भी है ना ज्यादती ना कमी। औलिया की सिफात में कुरान में ये बताया गया है, वल्लदीना इदा अंफकू लम युसरिफू व लम यक्तुरू, कि अल्लाह के नेक बंदों की सिफात ये है कि जब वो खर्च करते हैं तो ना हद से ज्यादा करते हैं ना हद पूरा हाथ रोक लेते हैं। तो दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है खाने खिलाने के मामले में। अब रहा निकाह का खाने के मामले में, बहुत से लोग जो है निकाह के खाने के मामले में बहुत ज़्यादा इसराफ का पोजीशन मेंटेन करने के वास्ते ले कर दिए, ये भी दुरुस्त नहीं है। बहुत ज़्यादा इसराफ, उसमें भी एक एतदाल की ज़रूरत है, एक दरमियानी दर्जे की ज़रूरत है। और दूसरा, बाज़ हजरात ने तो निकाह का खाना जायज़ नहीं है, बच्ची के घर का खाना जायज़ नहीं है, बल्कि जो है ना बच्ची के घर का, मैंने यहाँ तक भी सुना है गैर आलिम से, जो आलिम का लिबादा ओढ़े हुए थे, उनसे मैंने सुना है बच्ची के घर का खाना हराम है। परसों एक मसला मेरे पास आया था कि बच्ची के निकाह होने वाला है, बच्ची के घर का खाना जायज़ नहीं है बल्कि। आइए शरीयत की रोशनी में वो भी हम थोड़ा सा देखते चले। खैर, वलीमे के सुन्नत होने में किसी को इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन निकाह के खाने में जो इख्तिलाफ पाया जा रहा है मैं उसको आपके सामने बतलाता चलूं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे पास मेहमान आ जाए तो मेहमान को एक दिन एक रात तक उसका इनाम दो। मेहमान की मुद्दत, मेहमान नवाजी की मुद्दत कितनी है? 3 दिन है। 3 दिन के बाद जो है वो सदका है, सदका मतलब नेकी है, करो, ठीक है, नहीं कोई बात, मेहमान को खुद जो है ना एहसास रखना चाहिए कि वो चला जाए। तो मेहमान नवाजी की मुद्दत 3 दिन है। एक दिन एक रात जो है ना आपके लिए हुक्म है, मेज़बान के लिए हुक्म है कि वो अपनी इस्तात के लिहाज से मेहमान को उसका जायज़ा दे। जायज़ा यानी इनाम, इनाम का मतलब अच्छे से अच्छा खिलाए। एक दिन एक अपनी इस्तात के लिहाज से
جو گھر میں آپ بنا سکتے ہیں اچھی استطاعت کے لحاظ سے اچھا کھلائے، اور باقی 2 دن اپنے گھر میں جو پکتا ہے وہ کیا کرے، کھلائے۔ ایک دن ایک رات میں کتنے ٹائم ہوتے ہیں؟ کم از کم 3 مہمان کو 3 ٹائم اپنی استطاعت کے لحاظ سے اچھا کھلانا ہے۔ شادی میں کتنے ٹائم کھلاتے ہیں آپ؟ وہاں بھی پھڈی۔ اور مہمان کہتے کس کو ہے؟ مہمان جو آپ کے پاس بغیر بلائے کہ آ جائے وہ بھی مہمان ہے، جس کو آپ بلاتے ہیں وہ بھی مہمان ہے۔ تو حدیث کی روشنی میں آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جو آپ شادی میں لڑکی والوں کے پاس، شادی میں دلہے والوں کے ہو یا ان کے رشتہ دار ہو، جو بھی آتے ہیں وہ مہمان ہیں، تو مہمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کی استطاعت کے لحاظ سے ان کو ایک ٹائم، کم از کم ایک دن ایک رات ہے مگر ایک ٹائم ہی ہوتا ہمارے عرف میں، ایک ٹائم اچھے سے اچھا اپنی استطاعت کے لحاظ سے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کھلانا چاہیے تھا۔ لیکن اس کو حرام بول رہی ہے شریعت، جس کو جو ہے نا بہتر بول رہی ہے، جائزہ بول رہی ہے، سنت بول رہی ہے، وہ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ حرام بول رہے ہیں، نہیں کھانا بول رہے ہیں، وہ کرنا بول رہے ہیں۔ یہ غیر مسلموں کا مزاج ہے، معلوم آپ کو؟ غیر مسلم پرانے جو لوگ ہیں غیر مسلم، ہم بچی کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے بولتے۔ بچی کے گھر کو باپ جب ملنے جاتا غیر مسلموں میں تو وہاں گھر کا پانی بھی نہیں پیتے، کھانا بھی نہیں کھاتے۔ کیوں؟ کوئی کھانا پیشکش بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم بچی کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتے بلکہ پانی بھی نہیں پیتے بولتے۔ تو لڑکی والوں کے مہمان ہیں آنے والے، تو انہیں شریعت کا جو ہے نا یہ تعلیمات یہ ہیں کہ لڑکی والے اپنی استطاعت کے لحاظ سے، اپنی طاقت کے لحاظ سے اچھا انہیں کھلائیں، اور آپ بول رہے نہیں، یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی حدیث۔ دوسرا زرخانی کی حدیث ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمانوں کے لیے گائے کو ذبح کر کے کھانا کھلایا، پکوان کر کے کھلایا، مہمانوں کی مہمان نوازی کی۔ یہ زرخانی کی روایت ہے۔ اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مدارج النبوہ میں روضۃ الاحباب کے حوالے سے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی روایت بیان کی ہے کہ سرکار نے انہیں 20 اونٹ مہر میں دیے تھے، تو ایک اونٹ انہوں نے بی بی خدیجہ نے سرکار سے گزارش کی کہ آپ اپنے چچا سے کہیے کہ ان میرے 20 اونٹوں جو مجھے مہر میں دیے گئے ہیں ان میں سے ایک اونٹ کو ذبح کر کے مہمانوں کو کھلائیں۔ اور کیا چاہیے؟ تو یہ نکاح کا کھانے کا حرام ہونا یا ناجائز ہونے کا تصور نہیں ہے۔ ہاں پھر کرنا کیا چاہیے؟ بچی والوں پہ بوجھ پڑتا رہا، وہ پڑتا رہا، ٹھیک ہے، بچی والوں کے بوجھ کا اتنا خیال ہے تو لڑکے والے 2 کام کریں۔ ایک کام کیا کرے؟ تعداد بیان نہ کریں، ہم اتنے لوگ آتے ہیں، 500 آتے ہیں، 1000 آتے نہیں، دوسروں کو جتوں کو دے لینا ہے اپنے ولیمے میں دے لے۔ تعداد لڑکی والوں کے حوالے کر دے، تعداد کتنے لوگ آنا ہے، کیا آنا ہے، وہ لڑکی والے ہی کیا کر دے؟ بیان کر، وہ اپنی استطاعت کے لحاظ سے کیا کرے؟ بیان کر، بول دے۔ اور دوسرا کیا کھلانا ہے وہ لڑکی والوں کے حوالے کرے، وہ چاہے تو 10 قسم کا کھلان دو، 5 قسم کا کھلان دو، 2 قسم کا کھلان دو، یا بغیرہ کھانا ڈالتے، یا چائے بسکٹ، یا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ان کی حالت پر، ان کی استطاعت پر کیا کر دی جائے؟ چھوڑ دی جائے کہ وہ جتنا آسانی سے جو کچھ کر سکتے ہیں کرے، نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں۔ لڑکے والوں کو نہ تعداد بیان کرنا ہے اور نہ کھانے کے حوالے سے کوئی چیز متعین کرنا ہے، وہ لڑکی والوں کے حوالے کر دینا ہے۔ وہ جتنی تعداد بولے اتنی تعداد لائے، 4 آدمی بولے 4 آدمی لائے، 5 آدمی بولے 5 آدمی لائے، جتنا بولے اتنا جو ہے نا لائیں، اور وہ جو پکاتے ہیں پکائے، یا نہیں پکا سکتے صرف حریص پر کر سکتے حریص پر کرے، چائے پانی پر جیسا وہ چاہیے، تو یہ ان کی استطاعت کے لحاظ سے کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں وہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی، اور پھر جو ہے نا یہ معاملے کی اتنا زیادہ اس کے اندر بگاڑ بھی پیدا جو ہے نا نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے عزیزان محترم، تو ولیمہ ہے، ولیمے کا جہاں تک معاملہ ہے، ولیمہ کرنا تو شریعت میں جو ہے نا سنت ہے۔ اور یہ ولیمہ جو ہے نا بعض لوگوں کو خیال ہے کہ جو ہے نا ولیمہ کب کرنا چاہیے، صبح میں آغاز ہو رہا، شام میں ولیمہ ہو رہا، پھر کرنا، یا نہیں تو ایک دن ولیمہ آغاز، ایک دن جو ہے نا وہ ہے ولیمہ۔ تو اگر آپ صبح میں عقد ہے شام میں ولیمہ کر رہے ہیں، گنجائش تو ہے اس کی، لیکن سرکار سے زیادہ تر جو عمل ثابت ہے وہ شب زفاف ہونے کے بعد، سہاگرات ہونے کے بعد ولیمہ کرنے کا ثبوت ہے۔ سہاگرات ہونے کے بعد ولیمے کا، یعنی دوسرے دن ولیمے کا ثبوت زیادہ تر یہ ہے، تو زیادہ بہتر جو ہے نا شب زفاف ہونے کے بعد، بیوی سے ملنے کے بعد کیا کرے؟ ولیمہ جو ہے نا کیا جائے، یہ زیادہ مسنون اور جو ہے نا بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی بیوی سے نہیں مل سکا، کوئی طبعی یا کمزور جو ہے نا وجہ ہو گئی، کوئی مجبوری ہو گئی وجہ سے، تو نکاح پھر ولیمہ کرنا نہیں کرنا بول کے بھی پوچھتے لوگ، تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ولیمہ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے آپ جو ہے نا بیوی سے نہیں مل سکے، مثال کے طور پر جو ہے نا
آپ شادی ہو گئی، بیوی کے پاس جب گئے تو ایام شروع ہو گئے، یا کوئی ایسی شرعی رکاوٹ آ گئی، یا بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی مزاج کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے کوئی شرعی یا طبعی جو ہے نا خرابی پیدا ہوگی جس کی وجہ سے آپ کیا کر سکے، بیوی سے مل نہیں سکے، ملاقات نہیں ہو سکی، تو پھر جو ہے نا آپ ولیمہ دوسرے دن مقرر کر لیے تھے، رخے بھی بانٹ دیے تھے، تو پھر جو ہے نا آپ کر سکتے نہیں کر سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب رہا دوسرا آخری بات جو بتا رہا ہوں، رقعے کی بات۔ رقعہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاس ہو گیا ہے، رقعے بعض اتنے آ رہے ہیں کہ رقعہ آ رہا ہے یا کتاب آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ رقعہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ نکاح کی اطلاع کے لیے۔ وہ تو اگر فون پر بھی ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں کا ذہن رہتا ہے کہ فون پر دیے تو اہمیت نہیں دیے، یہ خیال ہوتا ہے ہم کو اہمیت نہیں دیے، یہ رشتے میں خرابی کی جو ہے نا وجہ بن سکتی ہے۔ اس مجبوری کے تحت اگر آپ رقعہ اطلاع کے لیے دے بھی رہے ہیں تو ایک جو ہے نا معمولی سا ایک پورا خراب بھی نہیں، پورا زیراکس کاپی بھی نہیں، بلکہ پورا ایک سے اعلیٰ بھی نہیں، ایک جو ہے نا کم ریج کا رقعہ آپ کیا کریں بطور اطلاع کے دے دے، تاکہ ان کی دلجوئی بھی ہو جائے اور ان کو یہ لگے کہ ہمیں اہمیت کیا کی گئی ہے، دی گئی ہے، اور دوسرا کیا ہو جائے آپ کا کام بھی نکل جائے۔ تو ایک نظر دیکھ کے اس کے بعد لوگ دیکھتے نہیں، پہلے آج کل دیکھ رہے ہیں راشن کارڈ ہے نہیں ہے بلکہ حیدرآباد میں کیا ہوتا عام طور پر نکاح میں جو ہے نا دعوت وہ نہیں ہوتی، کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، لڑکے والے لڑکی والے مل کے کیا کرتے ہیں معلوم ہے، وہ ولیمہ ایک ساتھ کرتے ہیں۔ تو حیدرآباد میں پہلے دیکھتے ہیں رخات، دیکھ راشن کارڈ ہے نہیں ہے کہتے، راشن کارڈ میں تو ولیمے کی سلپ جو ہوتی نا لگاتے نا، وہ تو نکاح کے تعلق سے نکاح کے تعلق سے دو اصطلاحات مشہور ہیں، ایک تو راشن کارڈ، یہ دوسرا MRF، MRF وہ تو ٹائر کا نام نہیں ہے، یہ میرج ریلیف فنڈ، میرج ریلیف فنڈ میں تو جوڑے کی رقم وغیرہ وغیرہ، تو جو ہے نا یہ تو عزیزان محترم، تو یہ رقعے کے معاملے میں بھی ہزاروں کے روپے خرچ کرتے، وہ ایک مرتبہ دیکھتا اس کے بعد کیا ہے کچرے دان میں ڈال دیتا، تو ایک رقعہ بسا اوقات 50 روپے، 100 روپے، 150 روپے کا رقعہ ہو رہا ہے، 150 روپے، تو 100 روپے کا رقعہ بھی اگر آپ 1000 چھپا رہے ہیں تو کتنے جا رہے ہیں؟ 100 روپے کی جگہ اگر آپ 20-25 روپے کے رقعے سے بھی آپ کا کام نکل سکتا ہے۔ 20 روپے کا رقعہ، ایک رقعے کے پاس اگر آپ 100 روپے 80 روپے بھی بچ رہے ہیں تو 1000 روپوں کے پاس کتنے پیسے بچ رہے ہیں؟ وہی کسی کار خیر میں آپ صرف کر دیں، یا شادی کی خوشی میں کسی غریبوں کو بھی کیا کر دیں، دے دیں، یا جس طرح آپ خوش ہیں کھانے میں جو ہے نا کھانا وہی پیسوں کا زیادہ بلا کے غریبوں کو شامل کر لیں، تو بھی کتنا ایسے کئی کار خیر آپ کیا کر سکتے ہیں، صرف رقعے کی رقم میں کئی غریبوں کا پیٹ آپ بھر سکتے ہیں۔ وہ رقعہ بھی ایک جو ہے نا پارشالٹی کا ذریعہ بن گیا، اور دوسرا پوزیشن بتانے کا بھی ذریعہ بن گیا۔ اور ولیمے کے تعلق سے سرکار نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو بھول جائے، تو لہذا یہ بھی خیال رکھیں۔ تو یہ چند جو ہے نا معاملات تھے، چند باتیں تھی شادی سے پہلے ہمیں کس چیز کا لحاظ رکھنا ہے، شادی میں کس بات کا لحاظ رکھنا ہے، شادی کے جو ہے نا موقع پر، ولیمے کے موقع پر کیا رکھنا ہے، آگے زندگی میں کیا لحاظ رکھنا ہے۔ آگے زندگی میں اگر شوہر اور بیوی کی زندگی اگر خوشی سے گزرنا ہے تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے دو اجنبی لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا شوہر اور بیوی کی شکل میں، اور ان کے دل میں محبت اور شفقت پیدا کر دی۔ تو یہ دو جذبے ایسے ہیں، جب تک شوہر بیوی میں یہ دو جذبے رہیں گے، محبت اور شفقت، زندگی میں کبھی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہونا، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے محبت رہنا، اور دوسرا شوہر کیا کرنا، بیوی کو شفقت کے ساتھ معاملہ کرنا، اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ یا چھوٹوں کے ساتھ جیسا ٹریٹ کرتے ہیں، جیسا معاملہ کرتے ہیں، غلطیوں کو نظر انداز کر دینا، کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا، کبھی طبیعت سست ہو جائے تو جو ہے نا وہ لحاظ رکھنا۔ تو عزیزان محترم، اس بات کا لحاظ رکھنا، یہ محبت اور شفقت، یہ دو جذبے جب تک اگر آپ کے اندر رہیں گے، یاد رکھیے کبھی آپ کی ازدواجی زندگی ختم نہیں ہوگی، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، بلکہ آپ کی زندگی رحمت اور جنت بن جائے گی۔ ہم یہ سب دو چیزوں کے بجائے محبت اور رحمت اللہ نے پیدا کیا تھا، ہم اس کو کیا کریں، دادا گیری میں بدل دیتے ہیں۔ وہاں دادا گیری کرنے جاتے ہیں بیوی کے پاس، وہاں اس کے پاس پوری جو ہے نا وہ دکھانے جاتے ہیں، طاقت، پوری اپنی اہمیت دکھانے جاتے ہیں۔ تو پھر وہ چیز کیا ہے معلوم، ان بیچاری کمزور ہے، وقتیہ طور پر تو خاموش بیٹھ جاتی، لیکن کیا کرتی بولے تو دل میں کیا ہو جاتا، آپ سے بے چینی اور آپ سے محبت کیا ہو جاتی، ختم ہو جاتی، آپ کے سائے میں رہنے میں وہ کوڑن محسوس کرنے لگتی ہے۔ کر لیے ہیں، چلو آ گیا، قسمت کا ہے بول کے سنبھال لیتی، برداشت کر لیتی، لیکن برداشت نہیں، خوشی سے وہ رہے۔ آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں، میں چھوٹا ہوں، میرے سے بڑے آپ لوگ ہیں،
لیکن جو ہے نا میں آپ کو ایک زندگی کا ایک اصول بتا رہا ہوں بیوی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ. صرف غصہ، ڈران جلال اور ڈرانا ڈانٹ ڈپٹ نہیں، بلکہ آپ اس کو اپنی محبت کا اور اپنی شفقت کا اتنا عادی بنا دو، آپ کے رویے میں تھوڑی سی تبدیل ہو جائے تو وہ بے چین ہو جائے. یہ بہترین کنٹرول کا طریقہ ہے. اس سے آپ اس کے جسم پر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، دل پر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اس کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، ماریں گے، توڑیں گے، یہ چیز ہوگی، وہ آپ کا سب میں سر تو جھکا دے گی لیکن دل نہیں جھکے گا. آپ اس کے ساتھ حسن سلوک، محبت، شفقت اور ایسا بنا دو کبھی آپ سے وہ محبت اور شفقت نہ دیکھے تو وہ بے چین ہو جائے کہ کیا بات ہے، آج جو ہے نا جو محبت میں دیکھتی تھی آپ کو نظر نہیں آ رہی، شفقت نہیں، کیا ناراض ہے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، وہ خود پوچھے گی آپ سے. یہ یاد رکھیے، یہ کر کے دیکھیے، تجربے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو کنٹرول کرنا تلوار، لاٹھی، مار، گالی گلوچ یہی جہالت نہیں ہے. کنٹرول کا بہترین طریقہ اس کو آپ اپنی محبت کا گرویدہ بنائیے. تو یہ آپ میرے سے زیادہ زندگی دیکھے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن یہ جو بات میں نے پڑھنے میں سمجھی جو بھی ہے میرے سامنے یا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو وہ کنٹرول کا طریقہ وہ نہیں ہے. تو عزیزان محترم، تو جب تک زندگی میں بیوی کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ رہے گا، ایک دوسرے میں محبت رہے گی، اور آپ اس کے ساتھ محبت کیسے بڑھے گی، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا. کبھی وہ پکانے کے موقف میں نہیں ہے، ہوٹل سے لا کے کھلائیے. آپ زندگی ہفتے میں ایک مرتبہ آپ کو چھٹی ہونا، دکان بند کرتے ہیں، آفس کو نہیں جاتے، کبھی بیزار آ گئے تو نہیں جاتے، لیو لیتے، کبھی آپ کو جو ہے نا ہونا، آپ کا دل بھی تفریح کرنا ہوتا، آپ کا بھی، اس کو نہیں بولتا. میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں یہ بات. کبھی ضرورت پڑی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا سست ہو جائے، یا وہ پکانے کا موڈ نہیں ہے، تو آپ اس کو ہوٹل سے لا کر کھلائیے، کیونکہ وہ ایک ایسا سرونٹ ہے جو بغیر تنخواہ کے آپ کی زندگی بھر آپ کی نوکری کر رہا ہے، لیکن کبھی آپ سے 1 روپیہ نہیں مانگتا. ایک نوکرانی آپ رکھیں گے گھر کا کام کاج کے لیے 1000 2000 مانگتی ہے، پھر اس کے ڈیمانڈ الگ ہوتے ہیں، اس کی چھٹیاں الگ ہوتے ہیں. لیکن بیوی پوری محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ کے پورے کام کاج، پورے گھر کے کام کاج کر رہی ہے. نہ آپ سے ایک پیسے کی امید ہے، نہ تنخواہ کی امید ہے، نہ کوئی چھٹی کی امید ہے. تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہمیں بھی وہ احساس رکھنا چاہیے، وہ بھی انسان ہے، اسے بھی بیزارگی آتی، اسی بھی طبیعت نہیں، کبھی اس کا موڈ بھی نہیں رہتا. ہم اس چیز کو لے کر یہ احساسات کے ساتھ اگر زندگی چلیں گے تو آپ احساسات کی رسی میں اس کو باندھیے، تو پھر وہ آپ کے لیے وہ جو ہے نا زندگی بھر آپ کے لیے وہ چیز بڑی بہترین ہوگی. ایک صاحب ہمارے ایک دوست جو ہے نا لطیفہ سنا رہے تھے میرے کو، انہوں کہاں سے لائے، ان کی روایت میں بیان کروں، انہوں کہاں سے سنے وہ مجھے نہیں معلوم. تو ایک صاحب کیا کرے کہتے ہیں، ایک دلہن سے پوچھے کئی کو رو رہی بول کے. تو میرے کو جو صاحب میرے دوست سنائے وہ لطیفہ سنا رہے تھے، وہ جو ہے نا انہوں دلہن سے کیا ہے معلوم ہے، ایک پوچھے ایک صاحب کئی کو رو رہی، کیوں رو رہی بولے. تو دلہن کہی، ارے دلہن نے گالی دی، مگر میں گالی نہیں دے رہا ہوں، ارے نادان تیرے کو نہیں معلوم کہ آج کے بعد سے پھگٹ کی نوکری زندگی بھر کرنا ہے، رونے کی نہ تو کیا ہنسنے کی بات ہے. آج کے بعد سے پھگٹ کی نوکری زندگی بھر کرنا ہے، کوئی چھٹی نہیں، کوئی تنخواہ نہیں، تو پھر رونے کا موقع نہیں تو کیا ہنسنے کا موقع ہے. تو بہرحال عزیزان محترم، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو لہذا بھیجی سوچئے، جو نوجوان جو شادی کر چکے ٹھیک ہے، وہ ہو گیا، لیکن جو نوجوان جو شادی کرے ہیں، جن کی شادی ہو چکی ہے، وہ اس اصول کو اپنائے، مودت اور رحمت، شفقت اور محبت، یہ اصول کو اپنائے. جو نوجوان شادی نہیں کر چکے، میری پوری تقریر آپ کے سامنے ہے، وہ جو ہے نا آپ جو ہے نا اس کو پیش نظر رکھ کے اپنی شادی کو انجام دے سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیع عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.